آج کے پروگرام میں ناظرین کرام جس اہم موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے طب کا، یقیناً آج معدے کے امراض اور ان کا علاج۔ ناظرین کرام دور حاضر کے اندر ہر ایک شخص نہ جانے مختلف قسم کی امراض کا شکار ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار ہونے کے بعد مختلف قسم کے امراض کی شکوہ و شکایت کیا کرتا ہے۔ کوئی تو جوڑوں کے امراض کا شکار ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے اعضاء کے مختلف دردوں کا شکار ہے، اور نہ جانے کوئی کڈنی کے امراض کا شکار ہے۔ تو اگر دیکھا جائے ناظرین کرام یہ ساری جو بیماریاں ہیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ یقیناً جب خوراک کا غلط استعمال کیا جائے اور بے وقت استعمال کیا جائے تو یقیناً اور ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے جو معدے کے لیے انتہائی مضر ہیں تو یقیناً اس سے پھر معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ صرف خوراک ہی نہیں بلکہ ہمارے حالات حاضرہ اور ہمارے جو ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے اس کے اثرات بھی ہمارے معدے پر ہوا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی ہمیشہ کسی غم کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اثرات بھی معدے پر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی خوف کا شکار رہتے ہیں تو اس کے اثرات بھی معدے پر ہوتے ہیں۔ اور صرف معدے پر ہی نہیں بلکہ معدے سے آگے پھر جگر، پتے پر اور یہاں تک کہ پھر آنتوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر ایک نہ ایک بیماری آتی رہتی ہے یکے بعد دیگرے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں پیٹ میں درد رہتا ہے، کڈنی میں درد رہتا ہے، جگر میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا امراض ہیں، یہ ٹیسٹ کرا لیے، وہ ٹیسٹ کرا دیے۔ اب اتنے ٹیسٹ کرانے کے باوجود بھی ڈاکٹر بھی پریشان ہو چکے ہیں، بھئی مرض کون سا مرض ہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام اگر ہم تھوڑا اس مرض کو غور کریں کہ یہ مرض کیوں جنم لیتے ہیں تو ہمیں یقین جانی کہ اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آخر ہم ان مرضوں سے بھی بچ جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اور صحت مند زندگی بھی گزاریں گے۔ لیکن یہ کب ہے ناظرین کرام؟ کہ جب ہم اپنی خوراک پر غور کریں گے کہ ہم کھاتے کیا ہیں اور کس وقت کھاتے ہیں۔ اگر اس پر غور کر لیں تو یقین جانیے کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ فار ایگزامپل ہم آغاز کرتے ہیں صبح ناشتے سے۔ صبح ناشتہ بریک فاسٹ آپ کرتے ہیں اور کرتی ہیں، اور اگر بریک فاسٹ کے اندر کوئی نارمل غذا استعمال کرتے ہیں، زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہیں کرتے تو سبحان اللہ آپ کا معدہ بہت طاقتور اور آپ کا دن بہت پرسکون گزرے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ آپ چکنائی والی چیزیں استعمال کریں گے تو پھر اب معدے کے لیے اسے ہضم کرنا اور اسے گرائنڈ کرنا، اسے پیسنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پتھر کے دانت دیے ہیں، اور معدہ جو ہے یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور ایک گوشت ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں یہاں سے ثابت معدے کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگلا کام جو ہے یہ معدے کا ہے اور معدہ ہی خود بخود آگا نظام چلائے گا۔ ناظرین کرام اسی وجہ سے بعض لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ جگر کے امراض کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ بلغمی مزاج کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ صفراوی مزاج کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جو ہے ناظرین کرام خوراک ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام ذرا غور کریں، اگر صبح ناشتے کے اندر آپ نے پراٹھا کھایا، اور پراٹھا ظاہری بات ہے ایک سادی روٹی آپ نے کھائی یا ایک آپ نے پراٹھا کھایا، اگر سادی روٹی آپ نے کھائی تو ماشاءاللہ معدے میں گئی اور آپ نے خوب چبا کر کھایا، معدے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور وہ کراس کر گئے اور پھر آگے ماشاءاللہ اس سے خون بھی بنے گا اور باقی صحت بھی بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے پراٹھا کھایا خوب تلا ہوا، یا آپ نے کوئی حلوہ پوری صبح ناشتے میں آپ کا دل کیا، آج تو ویکینڈ ہے اور ویکینڈ پر جو ہے کوئی نہ کوئی حلوہ پوری ہونی چاہیے، اور اس کو خوب تلی ہوئی چیز آپ نے کھائی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب وہ معدے میں گئی، معدے میں جانے کے بعد اب اس پہ معدے کو گرائنڈ کرنے کے لیے، معدے کو پیسنے کے لیے اس پہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ یقین جانیے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں۔ اگر میں آپ کو ابھی تھوڑی سی کچھ اپنی میں نے پکچرز ترتیب دی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں فوٹیج کو تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ صبح آلو کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں ماشاءاللہ بچے چپس کے بڑے شوقین ہیں، یا دن میں ہی کھاتے ہیں یا بریک فاسٹ میں، یہ صبح آتے وقت دیکھیں اب اس میں کتنے منٹ لگتے ہیں،
چپس کو یا آلو کو ہضم کرنے کے لیے معدے کے لیے 19 یعنی کہ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے درکار ہیں ایک آلو کو ہضم کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے ہم جو ہے نارمل تو کھا لیتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے اس کو ہضم ہونے کے لیے چاہیے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آگے دیکھیں گوشت ہے یا سبزی ہے یا پھر آگے آپ دیکھیں گے نٹس ہیں، مثال کے طور پر اب یہ گوشت ہے، دیکھیں اب گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کم سے کم بھی 3 گھنٹے چاہیے۔ اگر آپ مثال کے طور پر لال میٹ استعمال کرتے ہیں، شیپ کھاتے ہیں، لیمب کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، لیکن معدہ آگے یہ کہتا ہے کہ مجھے 3 گھنٹے کے بعد اب آپ نے کچھ کھانا ہے، 3 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں کھانا، لیکن کھانے کے بعد بھی کیا کرنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں چکن ہے، اب چکن آپ کھاتے ہیں، ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر خوب چکن کھائی جاتی ہے، تو اب اسے بھی 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے ہضم ہونے کے لیے چاہیے۔ اب آگے اسی طریقے سے آپ سبزی دیکھیں گے تو سبزی ماشاءاللہ کتنے منٹس، جسٹ 40 منٹس، اور مکس سبزی مکس ویجیٹیبلز وغیرہ آپ کھائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اسی طریقے سے آپ آگے مچھلی کھا رہے ہیں، مچھلی کو بھی ماشاءاللہ 45 سے 60 منٹس یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ مچھلی بھی ہضم ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ناظرین کرام کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، اب دیکھیں یہ مثال کے طور پر ویجیٹیبلز بھی ہیں اور فروٹس بھی ہیں، اب ان کو 15 to 20 منٹس ماشاءاللہ آپ نے اگر کوئی کھیرا وغیرہ کھایا، کوئی سلاد وغیرہ کھایا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کوئی فروٹس بھی مکس کر کے کھا لیے، تو اب اسے جو ہے ہضم ہونے اب یہ دیکھیں آپ اگر ملک والی پروڈکٹس آپ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر چاکلیٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں آپ، یا آپ کوئی ایسی کیک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اب اسے ہضم ہونے کے لیے 2 گھنٹے درکار ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ میں اور آپ جو خوراک استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معدے پر بسا اوقات کتنی زیادہ بوجھ بنتی ہے۔ تو اگر ہم اس پر ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا چلا جائے گا کہ ہمیں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو زود ہضم ہے۔ تو ناظرین کرام ماشاءاللہ اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے بعد جو آپ نے خوراک استعمال کرنی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اسے ہضم بھی کرنا ہے۔